محرم کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے جو شخص یہ 4 نوافل ادا کرے گا اس کا ہر کام ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، محرم کا مہینہ ختم ہونے کو ہے اور چند ہی دن باقی ہے۔ اس بابرکت مہینے میں کربلا والوں کے صدقے سے کربلا والوں کے لیے دعائیں اور ان کا وسیلہ پیش کر کے اللہ کے حضور ہمیں دعائیں مانگنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کے صدقے ہماری دعائیں قبول کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ناظرین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 4 نوافل اور ایک وظیفہ بتائیں گے جو محرم الحرام کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے آپ نے ادا کر لیے تو سارا سال آپ کے گھر سے پریشانیاں، تنگ دستی، مصیبتیں، زمینی آسمانی بلائیں، جتنے بھی مشکلات ہیں، جو دشمن آپ کو زیر کرنا چاہتے ہیں، جو اپنوں میں چھپے ہوئے دشمن ہیں، جو باہر کے دشمن ہیں، جو رزق کے معاملات میں آپ کے لیے رکاوٹ کا باعث بنتے ہیں، جو آپ کی خوشیوں کو دیکھنا نہیں چاہتے، جن کی وجہ سے آپ کا سکون برباد ہو چکا ہے، یا پھر آپ کی کوئی دعا اس طرح قبول نہیں ہوتی، اس کے لیے آج ہم آپ کے لیے ایک ایسا عمل اور ایک ایسا وظیفہ لے کر آئے ہیں جو آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ضرور پورا کرے گا۔ ناظرین اکرام، دور حاضر میں ہر بندہ، ہر شخص، ہر ماں، ہر بہن، ہر بیٹی پریشان ہے، حالات کی تنگ دستی ہے، کچھ حکومتوں کی وجہ سے، کچھ ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے، لیکن آج ہم آپ کو جو وظیفہ بتانے جا رہے ہیں اس پہ آپ اگر کامیاب ہو جائیں یا پھر اپنے دل سے اس وظیفے پر عمل کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ہر کام، ہر رکاوٹ دور ہو جائے گی، ہر کام میں آسانی ہوگی، رزق کی برکتیں ہوں گی، رزق کی رحمتیں ہوں گی، بے بہا رزق ہوگا، بے بہا بے انتہا خوشیاں ہوں گی۔ ناظرین کرام، 4 نوافل کے حوالے سے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ نے محرم الحرام کے مہینے میں روزانہ مغرب کی نماز کے بعد کسی بھی 3 دن کے لیے آپ نے 4 نوافل ادا کرنے ہیں۔ 2 رکعت نماز نوافل شہیدان کربلا کے لیے اور 2 رکعت نماز نوافل آپ نے ادا کرنے ہیں اپنی حاجت کے لیے۔ حاجت اور شہیدان کربلا کے لیے 4 نوافل آپ ادا کریں گے، لیکن سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے 3 دفعہ سورہ اخلاص چاروں رکعات میں ادا کرنی ہے، چاروں رکعات میں پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے اور اللہ کے حضور سر بسجود ہو کے تنہائی میں اللہ کی ذات کو سامنے رکھ کے اللہ سے گڑ گڑائیں، اللہ سے مانگیں۔ اللہ کی ذات ہی عطا کرنے والی ہے، وہی ذات ہے جس نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا اور ہمارے رزق کا بیڑا لیا ہوا ہے۔ اللہ سے جتنا مانگیں گے اللہ پاک اتنا عطا کرے گا، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہماری حاجت، ہماری تمنا، ہماری دعا قبول کرے۔ ناظرین اکرام، آج میں آپ کو وظیفہ جو بتانے جا رہا ہوں اس پہ اگر آپ نے عمل کر لیا تو آپ دن دگنی رات چگنی ترقی کریں گے، اتنا رزق آئے گا کہ دیکھنے والے آپ کے اوپر رشک کریں گے، اور دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، تو لہٰذا اس وظیفے پر عمل کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ، یقین، اعتماد ضروری ہے۔ امید کسی بندے سے کی جاتی ہے، یقین اور بھروسہ جو ہے وہ اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے محرم الحرام کے مہینے میں آخری ایام جو آخری عشرہ ہے، آپ نے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 100 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اللہ کے حضور پیش کرنا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، اور پھر اللہ کے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ پیش کر کے دعا کرنی ہے اور اپنے اس کام کے لیے اللہ سے التجا کرنی ہے۔
انشاءاللہ تعالی آپ یہ عمل 7 دن تک مسلسل کرتے رہیں گے تو آپ کو رات ہی سوتے ہوئے خواب میں اشارہ مل جائے گا اس کام کے حوالے سے۔ اللہ تعالی سب کا حامی و ناصر ہو، سب کی التجائیں دعائیں تمنائیں قبول فرمائے۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو شیئر کر دیں۔